السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان انبیاء سابقین کی ذہانت کے واقعات کو بیان کرنا، اور یہ بات ساتھ ہی ذہن نشین فرما لیجئے، اللہ کا نبی اپنے وقت کے جملہ آل خد سے عقل کے لحاظ سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی ذہانت کا واقعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کو روایت کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جب جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو اولاد نرینہ عطا کی تو حضرت سارہ کو اس وجہ سے کہ ان کے شوہر نامدار اپنی دوسری بیوی سے اولاد کی وجہ سے زیادہ محبت کرنے لگ پڑے تھے، تو حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ کے بارے میں بڑی غیرت آئی، تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں اس کا کوئی عضو کاٹ دوں گی۔ حضرت ہاجرہ کو اس بات پہ بڑی پریشانی لاحق ہوئی، انہوں نے زرہ لوہے کا لباس پہننا شروع کر دیا، اور اتنا لمبا پہنا کہ میرے قدموں کے نشان اس کی وجہ سے مٹ جایا کرے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت سارہ کو یہ کہا کہ آپ اس معاملے سے رک جائیں تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا جی میں قسم اٹھا چکی ہوں، اس لیے میں یہ کر کے ہی رہوں گی۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کے لیے ایک ایسا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس میں کوئی عیب بھی نہیں آئے گا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے ان کی بیوی نے پوچھا کہ وہ کیا ہلا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا کہیے کہ عورتوں کے مخصوص عضو کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹکڑا گوشت کا ہوتا ہے جو کہ اپنے آپ میں ایک پورا عضو ہے، تم اس کا وہ عضو کاٹ دو، تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس میں کوئی عیب بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ عورتوں کے ختنے کی ابتدا حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ ایسے ہی آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے حوالے سے بھی ایک بڑا خوبصورت واقعہ احادیث کی کتب میں موجود ہے، ایک لمبی تفصیل ہے۔ حضرت اسماعیل کو جب آپ کے والد آپ کی والدہ کے ساتھ چھوڑ کر اپنے وطن واپس شام چلے گئے تو ایک وقت گزرنے کے بعد، ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ اپنے بیٹے سے ملاقات کر لیجئے۔ شوق ملاقات میں شام سے چل کر جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام شہر مکہ میں تشریف لائے تو اپنے بیٹے کو وہاں موجود نہ پایا۔ ان کی بیوی نے یہ کہا کہ وہ شکار کی غرض سے گھر سے باہر نکلے ہوئے آ جاتے ہیں، تو آپ نے اپنی بہو سے پوچھا کہ تمہارے حالات کیسے ہیں؟ اس نے بہت شکایتیں کی، جی ہم بڑی تنگ دستی میں وقت گزار رہے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو آنے میں دیر لگ گئی۔ انہوں نے کہا بیٹا میں جاتا ہوں اپنی بہو سے، لیکن جب وہ آئے جس سے میں ملنے کا اشتیاق لے کر آیا تھا اس کو میرا سلام کہنا، اور ساتھ یہ کہہ دینا کہ کہنے والا یہ کہہ گیا کہ اپنی چگاٹ کو تبدیل کر لے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو ان کی رفیقہ حیات نے بتایا کہ فلاں فلاں ملک سے فلاں فلاں شکل والا ایک بندہ آیا ہے، اس نے آپ سے ملاقات کی اجازت طلب کی، میرے گھر میں آیا، تو جاتے ہوئے اس نے یہ کہہ دیا کہ اپنی گھر کی چگاٹ کو بدل لینا۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور وہ مجھے ساتھ یہ کہہ گئے ہیں کہ اس عورت کو طلاق دے دو، یہ رکھنے کے قابل نہیں، تو چنانچہ آپ نے اس کو طلاق دے دی۔ بعد میں آپ نے اسی قبیلہ بنو جرہم میں سے کسی اور عورت سے نکاح کر لیا۔ ایک وقت گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ملنے کے لیے شام سے پھر مکہ تشریف لائے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس دن بھی آپ کی اپنے بیٹے سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو گھر میں آنے کی اجازت دی، ان کی خاطر مدارت کی۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ آپ کے گھر کے حالات کیسے؟ انہوں نے کہا کہ خدا کا بڑا شکر ہے، اللہ اپنی جناب سے ہمیں رزق دیتا ہے، پینے کے لیے ہمیں بہترین پانی میسر ہے، میرے شوہر نامدار شکار کر کے لے آتے ہیں اور ہم کھا لیتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اتفاق سے اس دن بھی ملاقات نہ ہوئی
تو انہوں نے کہا کہ میں نے جانا ہے، اور جاتے ہوئے یہ کہا کہ جب آپ کے شوہر آئیں ان کو میرا سلام کہنا، اور ساتھ یہ کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوگاٹ کی حفاظت کر کے رکھ۔ جب حضرت اسماعیل گھر تشریف لائے تو آپ کی بیوی نے سارا قصہ اور ماجرا بیان کیا، تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے والد تھے اور تجھے اپنے ساتھ رکھنے کا وہ مجھے حکم دے۔ ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی ذہانت کا قصہ کتب حدیث میں بڑا مشہور ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 عورتیں آئیں، اس حال میں کہ ہر ایک یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے۔ ان کے ساتھ ہوا کچھ یوں کہ وہ ایک جنگل سے گزر رہی تھی تو دونوں کے بیٹے تھے، بھیڑیا آیا، ایک کا بیٹا لے کر چلا گیا۔ اب دونوں یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ یہ جو بچہ بچ گیا یہ ہمارا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا جس کا بچے کے اوپر قبضہ تھا۔ وہاں سے نکل رہے تھے تو ملاقات حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوگی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ عورتوں نے سارا ماجرا بیان کر دیا، تو آپ نے فرمایا میں اگر آپ کا فیصلہ کر دوں تو تمہیں منظور ہے؟ عورتوں نے کہا جی بالکل ہمیں منظور ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں یہ دعویٰ کرتی ہو کہ یہ بیٹا ہمارا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم دونوں یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو، چاقو لاؤ، میں اس بچے کو 2 حصے کر کے ایک حصہ تجھے دے دیتا ہوں اور ایک حصہ تجھے دے دیتا ہوں۔ جس ماں کا یہ بچہ تھا، جب اس نے یہ یقین کر لیا کہ حضرت سلیمان اس بچے کے 2 حصے کر دیں گے، انہوں نے کہا جی میں اپنا حق معاف کرتی ہوں، اس کو یہ بچہ اس کو دے دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً وہاں سے بھانپ لیا اور فرمایا کہ یہ بچہ اس کا ہے، لہذا آپ نے بچہ اس عورت سے لے کر اس کو دے دیا۔ ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک جن بڑا سرکش تھا، آپ نے کچھ جنوں کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ کر لایا جائے۔ جب اس جن کو پکڑ کر لایا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام جس جگہ پہ تشریف فرما تھے اس کی دیوار سے پیچھے سے اس سرکش جن نے ایک بے جان لکڑی کا اتنا سا حصہ لیا اور جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے وہاں پہ پھینک دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ بے ادبی کس نے کی؟ بتایا گیا جی اس سرکش جن نے کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پتہ ہے تجھے یہ مجھ کو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کی جی ہم نہیں جانتے، آپ ہی بہتر جانتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جن مجھے کہہ رہے کہ جیسے یہ لکڑی اب بے جان ہے ایسے ہی ایک وقت تمہاری بھی حالت ہو جائے گی اور تم میرے قبضے میں آ جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک علاقے سے گزر رہے تھے، وہاں پہ ایک عورت اپنے بچے کو لادین کے نام سے پکارے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس عورت کے منہ سے اپنے بچے کا یہ نام سنا تو لشکر کو ٹھہرایا اور اس عورت کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تو یہ کیا کہہ رہی ہے لادین؟ اللہ کا دین تو ظاہر ہو چکا ہے، میں خدا کا نبی ہوں، خدا نے مجھے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی ہے، تو یہ کیسے کہہ رہے؟ میں کہا جی میرے شوہر کی یہ وصیت ہے۔ کہا جی تیرے شوہر نے تجھے کب وصیت کی؟ میں کہا جی میرا شوہر تجارت کی غرض سے کسی دوسرے ملک میں گیا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک دوسرا ساتھی بھی تھا، اس نے آ کر مجھے یہ بتایا کہ اس کو رستے میں موت آ گئی، اس نے یہ وصیت کی ہے کہ میری عورت کے ہاں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے جب وہ بچہ پیدا ہو اس کا نام لادین رکھ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اس بندے کو طلب کیا جو اس کا صاحب تھا، اس کو سزا دی تو اس نے یہ اقرار کر لیا کہ اس بندے کو میں نے قتل کیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کے ان الفاظ سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ قتل ہونے والا یہ کہنا چاہ رہا ہے اس وقت کوئی بھی حکومت یا دین غالب نہیں ہوتا جب مقتول کا قاتل معلوم نہ ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذہانت کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایسے ہی آپ کی ذہانت کا ایک اور واقعہ محمد بن کعب بیان کرتے ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آ کر عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی اور وقت کے بادشاہ، میری آپ کی بارگاہ میں یہ عرضی ہے کہ میرے پڑوسی میری بطخیں چوری کر لیتے ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا، نماز کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگ
اس حالت میں نماز کی طرف آتے ہیں کہ لوگوں کی بطخیں چوری کرتے ہیں اور بطخوں کے پر ان کے سر میں موجود ہیں۔ اب مجمع میں جو بندہ چور تھا اس نے فوراً اپنے سر کی طرف ہاتھ لگایا کہ واقعتاً بطخ کے پر میرے سر میں موجود تو نہیں۔ جو ہی اس بندے نے اپنے ہاتھ کو سر کی طرف بڑھایا، اللہ کے نبی نے فوراً حکم دیا کہ یہ بندہ پکڑ لیا جائے، یہ چور ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذہانت اس حد تک بڑی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے منقول ہے کہ شیطان ان کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو اللہ وحدہ لا شریک چاہے گا، خدا کی مرضی اور منشا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ شیطان کہتا ہے اگر ایسا ہے تو آپ یوں کیجئے کہ پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگا دیجیے، اگر آپ کے حق میں بچ جانا ہوا تو آپ بچ جائیں گے، آپ کو کوئی چوٹ یا تکلیف نہیں پہنچے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھانپ گئے، فرمایا رب بندے کو آزماتا ہے نہ کہ بندہ رب کو آزماتا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی ذہانت کے یہ واقعات ہم نے بیان کیے۔ ایسے ہی مزید واقعات سننے کے لیے آپ ہمیں فالو کیجیے۔